مدینہ طیبہ پہنچے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اولاد کا غم کیا ہوتا ہے۔ اولاد کا غم، جو کہ آج باپ ہیں یا کوئی ماں ہیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ بچوں کی تکلیف کس قدر اذیت ناک ہوتی ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر ہمارے بچے کو ایک دن بخار بھی آ جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی، اس کو تھپکیاں دیتے ہیں، کبھی ہوا دیتے ہیں، کبھی گولیاں دیتے ہیں، اور دوڑے دوڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے بھاگتے پھرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی تکلیف تو سہ لیتے ہیں لیکن اولاد کی بہت مشکل ہے۔ ہر باپ کی یہ اور ہر ماں کے اندر یہ محبت اللہ نے ڈال رکھی ہے۔ میرا چھوٹا سا بچہ تھا، انگلی اس کی کٹ گئی تھی دروازے میں، اور ڈاکٹر نے جب ٹانکے لگانے شروع کیے تو ایسا لگ رہا تھا پورے جسم میں ہمارے ٹانکے لگ رہے ہو۔ بچے کا رونا ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا۔ یہ اولاد کی تکلیف، ہم اپنے بچوں کی انگلی کٹ جائے یہ برداشت نہیں کر پاتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے ہیں، گود میں حضور کے کھیلے اور اسی گود میں حضور کی انتقال کر گئے، اپنے ہاتھوں سے میرے آقا نے دفن کیا۔ دوسرے بیٹے حضرت قاسم پیدا ہوئے، نبی پاک کی گود میں کھیلے، انتقال کر گئے۔ میں صرف انگلی کٹنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، دم توڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ جب کسی کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے انتقال کر جائے تو کتنا بڑا گہرا دکھ دے جاتا ہے بچہ۔ تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں، جن سے حضور کو بڑی الفت تھی، محبت تھی۔ 6 مہینے تک میرے آقا کی گود میں کھیلتے رہے، اور یہ وہ دور تھا جب امام حسین بھی پیدا ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم دونوں کو گود میں بٹھاتے۔ پھر جبرائیل امین نے آ کر یہ بھی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں سے ایک ہی کو آپ رکھ سکتے ہیں، اللہ کی منشا یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو رکھ لیا، اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ دوسرے ہی دن حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ 3 دن تک حضور کی آنکھوں سے صرف آنسو بہتے تھے، آواز نہیں آتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں آنسو ٹپکتے رہتے تھے۔ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے۔ 3 بیٹے انتقال کر گئے۔ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، 4 بیٹیاں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہجرت کے بعد سب شادی شدہ ہو چکی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو حضور پاک نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی پہلے فرمائی تھی۔ حضرت زینب سفر کے دوران وہ اونٹ سے گر پڑی، حمل تھا اور حمل گر گیا، اور اسی زخم کے بعد چند دن بیمار ہوئیں۔ مدینہ طیبہ میں جوانی کے عالم میں بڑی بیٹی حضور کے انتقال کر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ اپنی جوان بیٹی، شادی شدہ بیٹی، اس کو دفن کرنا کوئی باپ سمجھ سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ، حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا۔ بڑی خوش تھیں بہت، لیکن جس سال جنگ بدر ہوئی، 2 ہجری، جنگ بدر کے لیے جب میرے آقا جا رہے تھے تو حضرت رقیہ بہت بیمار ہو گئیں۔ جب اپنے بچے بیمار ہوں تو آپ سفر ملتوی کر دیں گے۔ میرا بیٹا بیمار ہے، میں اب آگے نہیں جاؤں گا۔ حضور جہاد پر جا رہے تھے اور بیٹی گھر میں بیمار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا، عثمان تم میری بیٹی رقیہ اور تمہاری زوجہ ہے، اس کی تیمارداری میں لگے رہو، بدر کے صحابہ میں تمہارا بھی حصہ رکھا جائے گا۔ حضرت عثمان بدر میں نہیں گئے، ان کی تیمارداری میں لگے رہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر تھے، عین لڑائی کے وقت، مدینے سے خبر آئی کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور کی یہ دوسری بیٹی کا انتقال ہے، جن کے جنازے میں میرے آقا شریک نہیں ہو سکے، وہ بدر میں موجود رہے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کون ہے یہ جو برداشت کر سکتا ہے۔ تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم تھی۔ جب واپس مدینے تشریف لائے تو ان کا نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کر دیا۔ حضرت ام کلثوم یہ دوسری بیٹی تھیں، لیکن زندگی وفا نہ کر سکی۔ چند ہی سالوں کے بعد حضرت ام کلثوم کی بھی آخری وقت آ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ان کی روح نکلی۔ 3 بیٹے اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا، 3 جوان بیٹیوں کو، شادی شدہ بیٹیوں کو دفن کرنا، کسی باپ سے پوچھ لیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اس سے بڑا آئیڈیل دنیا میں تمہارے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔
صبر کے معاملات میں اگر دیکھنا ہو تو لاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی ہے؟ اب بات یہ ہے کہ آخری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور کی حیات میں صرف وہ تنہا باقی رہی تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 6 اولاد دفن کرنے کے بعد کبھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہو کہ اے رب ذوالجلال میرے گھر کی ساری اولاد ختم ہو گئی؟ نہیں، بلکہ ایک بار بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اولاد کی موت یا ان کے دفن، ان کے کفن کی شکایت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کبھی نہیں کی۔ حتیٰ کہ میں آپ کو وہ جملہ بتا دوں، جب طائف کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے نوکیلے پتھر پھینکے تھے جو پیشانی مبارکہ پر لگے تو خون اتنا بہا تھا کہ حضور کے نالین میں آ کر جم گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت میرے آقا کے ساتھ زید بن حارثہ، حضور کے غلام اور حضور کے خاص صحابی، منہ بولے بیٹے، وہ ساتھ میں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے وہ کہتے ہیں اتنی گھبراہٹ ہوتی تھی، کبھی ادھر سے پتھر آتا، کبھی ادھر سے پتھر، کبھی ادھر سے۔ وہ ایک صحابی بچانا چاہتے ہر جگہ سے، لیکن پتھر تو گرے۔ اس کے بعد حضرت زید کہتے ہیں جب میں میرے آقا کے نالین پاک نکال رہا تھا تو خون سے چپک گئے تھے دھونے کے لیے۔ اس وقت حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں ایک دعا میرے آقا نے کی تھی اللہ کی بارگاہ میں سنتا ہوں تو رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ جو شکایت ہے میری یا جو کچھ بھی معاملہ ہے میں تیرے علاوہ کس کے پاس کروں؟ اور پھر کہتے ہیں اے رب ذوالجلال یہ میری کمزوری ہے کہ میں ان تک یہ تمام معاملات کو پہنچا نہ سکا۔ اپنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عاجزی کا اظہار رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کرتے اور آخری میں یہ کہتے ہیں إِن لَمْ يَكُنْ غَضَبُكَ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، یہ جتنا مجھے تکلیف پہنچائیں یہ لوگ پتھر ماریں جو کچھ بھی ہیں، إِن لَمْ يَكُنْ غَضَبُكَ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، اے رب اگر تیرا غضب نہیں ہے میرے اوپر تو پھر مجھے ان کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں، بس تو ناراض نہ ہو۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں کہ مولا اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے ان کی تکلیف کی پرواہ نہیں ہے، یہ کمال کی استقامت، یہ کمال درجے کی ثابت قدمی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو بے شک تمہارے لیے رسول کی زندگی سب سے بہترین آئیڈیا